Good morning, everyone. How are you all? This is Mrs. Hafsa Ghaffar, Senior Teacher, Social Studies, Divisional Public School, Chichavatni. Hope you are quite well, physically and mentally. I feel glad to be with you. Okay, let's start our today's discussion on today's topic. Our today's topic is پاکستان کے امریکہ، چین، برطانیہ، یورپی یونین، روس اور جاپان کے ساتھ تعلقات۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم پاک امریکہ تعلقات کا مطالعہ کریں گے۔ 1948 میں امریکی سفیر نے قائد اعظم کی خدمت میں اپنی اسناد سفارت پیش کی۔ اس موقع پر قائد اعظم نے امریکہ کو پاکستان کی دوستی کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ہم تمام آزاد اقوام سے صرف دوستی اور خیر سگالی کے امیدوار ہیں۔ امریکی صدر ٹرومین کی دعوت پر پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا۔ لیاقت علی خان نے امریکہ میں اپنے خطابات کے ذریعے پاکستان کے قیام کے مقاصد بیان کرنے کے علاوہ پاکستان کی ترقی کی ضروریات بھی بیان کی۔ ان کا یہ دورہ کامیاب رہا۔ امریکہ نے پاکستان کو فوجی اور معاشی امداد دی، جس سے پاکستان کی ترقی اور تعمیر میں مدد ملی۔ 1955 میں امریکہ اور پاکستان کے نمائندوں کے درمیان تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ اس کے تحت امریکہ نے جولائی 1961 میں صدر ایوب خان نے امریکہ کا 5 روزہ سرکاری دورہ کیا۔ انہوں نے امریکی صدر کینیڈی سے بات چیت کی اور مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں پاکستان کا موقف بتایا۔ اس دورے کے اختتام پر عزیز طلباء ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا۔ اس میں امریکہ نے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے پاکستان کو امداد کی یقین دہانی کرائی، نیز یہ بھی کہ امریکہ کے حواری یعنی کہ ان کے جو دوست ممالک ہیں ان کو بھی امداد دینے پر آمادہ کیا جائے گا۔ امریکہ نے پاکستان کی فوجی اور اقتصادی امداد کی بات کو بھی دہرایا۔ امریکہ نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحد ٹیبل لینڈ کو بھی تسلیم کر لیا۔ 1979 میں روس نے افغانستان میں اپنی افواج داخل کر کے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان اور امریکہ نے روسی قبضے کی مخالفت کی اور پاکستان، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک نے افغان عوام کی امداد کی۔ پاک امریکہ مشترکہ پالیسی کی وجہ سے اس جنگ میں روس کو ناکامی ہوئی اور وہ افغانستان سے اپنی فوج نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ دسمبر 1982 میں امریکہ کے نئے صدر ریگن کی دعوت پر جنرل ضیاء الحق امریکہ گئے۔ اس دورے میں دونوں ملکوں نے ایک وزارتی کمیشن کے قیام کا اعلان کیا، یعنی صدر ریگن اور جنرل ضیاء الحق نے 1982 دسمبر میں۔ اور پاکستان کو اس دورے کے بعد پاکستان کو F-16 طیاروں کی پہلی کھیپ بھی دے دی گئی۔ اس کے جواب میں 1983 میں بھارت اور روس نے بھی ایک معاہدہ کر لیا اور روس نے بھارت کو جدید ترین اسلحہ، بختربند گاڑیاں، ٹینک شکن اسلحہ اور دیگر ہتھیار دینے کا اعلان کیا۔ 1985 امریکی سینٹ ایک قانون کی منظوری دیتا ہے۔ اس کے تحت یہ طے پایا کہ ایٹمی ہتھیار بنانے والے ممالک کی امداد بند کر دی جائے۔ امریکی صدر نے 1 سال کے لیے پاکستان کو اس سے مستثنیٰ قرار دے دیا، یعنی کہ انہوں نے پاکستان کو اس میں رائے دی کہ پاکستان کی امداد 1 سال کے لیے بند نہیں کی جائے گی، اور امداد کی منظوری دے دی گئی۔ پاکستان کو بعد میں اس ترمیم سے مستثنیٰ قرار دیا جاتا رہا اور سال بہ سال امداد ملتی رہی۔ اکتوبر 1985 جب جنرل ضیاء الحق اقوام متحدہ کی 40ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے نیو یارک گئے تو امریکی صدر سے بھی ملاقات کی۔ 1986
پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو امریکہ کے دورے پر گئے اور اس دورے پر انہوں نے امریکی صدر کے علاوہ دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کیں۔ اس موقع پر دونوں ممالک میں حساس ٹیکنالوجی کی منتقلی کا معاہدہ ہوا، لیکن امریکہ نے شرط عائد کی کہ اس ٹیکنالوجی کو ایٹمی پروگرام کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ مارچ 1986 امریکہ نے اگلے 6 برس کے لیے پاکستان کو $3 ارب کی امداد کی منظوری دے دی۔ اس کا زیادہ حصہ فوجی سامان کی خریداری کے لیے تھا اور شرح سود بھی اس پر کم تھی۔ 1995 کے اواخر میں پاکستانی وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے امریکہ کا دورہ کیا۔ وہ ایک مقبول شخصیت کے طور پر سامنے آئیں اور اس کے نتیجے میں پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری کی کیفیت پیدا ہوئی۔ جنوری 1992 پریسلر ترمیم کے خالق محرک لیری پریسلر نے امریکی بیرونی امداد کے قانون میں تبدیلی کروائی، جس کے تحت پاکستان کی ہر قسم کی امداد روک لی گئی۔ اس ترمیم میں پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کہا گیا تھا، تاہم چند ماہ بعد بش انتظامیہ نے پاکستان کو $30 کروڑ کا اسلحہ فروخت کرنے کی اجازت دی اور پاکستان کی اقتصادی امداد پر سے پابندی جزوی طور پر اٹھا لی گئی۔ 26 جنوری 1996 کو صدر بل کلنٹن نے براؤن ترمیم پر دستخط کیے۔ اب یہ براؤن ترمیم کیا ہے؟ اس ترمیم کے تحت پاکستان کے لیے فوجی و اقتصادی امداد کی راہ ہموار کر دی گئی۔ اس ضمن میں پاکستان میں اس ترمیم کا خیر مقدم کیا گیا، پاکستان میں ترمیم کو پسند کیا گیا۔ 15 جنوری 1998 امریکی کانگریس نے پاکستان کو F-16 طیارے نہ دینے کے سلسلے میں رقم واپس کرنے کی حمایت کر دی۔ 2004 امریکی افواج کے جنرل جان بی اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئے۔ اس دوران انہوں نے صدر پاکستان سے ملاقات کی اور افغانستان میں جاری آپریشن پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت امریکہ پاکستان کو $270 ملین کی امداد دے گا، جو مختلف ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوگی۔ 11 ستمبر 2001 عزیز طلباء، سب جانتے ہیں کہ 9/11 کا واقعہ کیا تھا۔ آپ نے شروع کے چیپٹر میں بھی پڑھا یہ۔ تو امریکہ میں ہونے والی جو دہشت گردی تھی، امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا ان واقعات کے بعد، اور پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو خود دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ نے اپنے مقاصد کے لیے کئی بار پاکستان کے ساتھ دیرپا اور خوشگوار تعلقات رکھنے کا اعادہ کیا۔ ان 10 سالوں میں امریکہ پاکستان کو اربوں ڈالر بطور قرض بھی دے چکا ہے۔ البتہ امریکہ نے پاکستان کے دیرپا اقتصادی اور دفاعی معاہدے کے لیے کسی بھی بڑے منصوبے کے لیے مدد نہیں دی۔ لیکچر کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا دوسرا پوائنٹ ہے پاک روس تعلقات۔ تو پاک روس تعلقات مئی 1948 میں دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات قائم ہوئے، یعنی پاکستان اور روس میں مئی 1948 میں، اور اگلے برس مسٹر شعیب قریشی کو روس میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا۔ سفیروں کے تقرر سے پہلے ہی روسی وزیر اعظم مارشل جوزف اسٹالن کی طرف سے جون 1949 میں پاکستانی وزیر اعظم مسٹر لیاقت علی کو دورے کی دعوت دی جا چکی تھی۔ اس دورے کے لیے اگست کا مہینہ تجویز کیا گیا، تاہم اس کو نظر انداز کر کے وزیر اعظم وقت امریکہ کے دورے پر چلے گئے۔ اس سال جولائی میں روس سے ایک تجارتی وفد پاکستان آیا اور اس وفد کا دورہ بھی قریباً ناکام ہی رہا۔ تو عزیز طلباء، اس طرح سے دونوں ممالک کے درمیان کوئی سمجھوتا طے نہ پا سکا۔ روسی دعوت کے بعد امریکی صدر ٹرومین نے بھی پاکستانی وزیر اعظم کو دورے کی دعوت دی، جسے فوراً قبول کر لیا گیا۔ لہٰذا اس اقدام کے نتیجے میں روس اور پاکستان کے درمیان ایک فاصلہ آ گیا، ایک خلیج حائل ہو گئی، ایک دوری آ گئی جسے آج تک دور نہیں کیا جا سکا۔ لیاقت علی خان نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا اور روس نے پاکستان کو ایک جانبدار ملک قرار دیا، یعنی کہ سمجھا کہ یہ امریکن بلاک کا حصہ ہے، امریکہ کے ساتھ ہے، تو لہٰذا پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ
ان میں فاصلہ قائم ہو گیا۔ مارچ 1956 روسی دارالحکومت ماسکو میں پاکستانی سفارت خانے نے یوم پاکستان کی تقریب منعقد کی۔ اس میں روسی وزیر خارجہ مالوٹوف نے بھی شرکت کی اور پیشکش کی کہ جس طرح روس نے بھارت کو اسٹیل ری رولنگ مل کے قیام کے لیے مدد دی ہے، اس طرح کی ایک مل کے لیے روس پاکستان کو بھی مدد دے سکتا ہے۔ مارچ 1961 دونوں ممالک نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت روس نے پاکستان میں تیل تلاش کرنا تھا۔ روس نے 5 سال کے لیے گیس کی تلاش کے سلسلے میں اپنے ماہرین کو بھیجنا بھی تسلیم کر لیا۔ عزیز طلباء، اس معاہدے کے نتیجے میں سابقہ تلخی کم کرنے میں کافی مدد ملی۔ 2 برس بعد دونوں ممالک کے درمیان فضائی سروس کا اجرا ہوا اور 1964 میں فنی اور سائنسی تعاون کا ایک سمجھوتا بھی طے پایا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کسی حد تک بہتر ہونے لگے۔ 1965 پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے روس کا دورہ کیا اور 3 معاہدوں پر دستخط ہوئے، جن کے تحت سابقہ تجارت کی مالیت بڑھا کر 2 کر دی گئی۔ روس نے قرضے کے طور پر 15 سے 25 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا اور ثقافتی معاہدے کے تحت مختلف ماہرین، فنی ادیبوں، فنکاروں، طلباء کے ساتھ ساتھ ریڈیو اور ٹی وی پروگراموں کے تبادلے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ روس نے پاکستان کے تیسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے بھی امداد دینے کا اعلان کیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں جنوری 1966 میں روس نے تاشکند کے مقام پر بھارت اور پاکستان کے درمیان معاہدہ کروا کر جنگی قیدیوں کی واپسی اور علاقوں پر قبضہ کا مسئلہ حل کروایا۔ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تھا 1971 میں، تو انہوں نے دیکھا کہ امریکہ نے سیٹو اور سینٹو کے معاہدات کے باوجود پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی، تو ان معاہدات کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا گیا۔ 1973 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدے کی روح سے روس نے تھرمل بجلی گھر کے لیے جنریٹر اور ضروری ساز و سامان دیا۔ اسی سال اسٹیل مل کے منصوبے کو آخری شکل دی گئی اور کراچی میں مل کی تعمیر کا کام نومبر میں شروع کیا گیا۔ 1988 میں افغان مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا، جسے معاہدہ جنیوا کا نام دیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے علاوہ امریکہ اور روس نے بھی اس معاہدے پہ دستخط کیے اور اس معاہدے کی روح سے روس نے 9 ماہ کے اندر اپنی فوجیں بلانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 1989 کے وسط تک افغانستان سے تمام فوجیں واپس نکل گئیں۔ اب مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون جاری ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے پاک برطانیہ تعلقات۔ پاکستان اور برطانیہ، تو اگلا ہمارا پوائنٹ ہے پاک برطانیہ تعلقات۔ پاکستان اور برطانیہ مختلف شعبہ زندگی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہے۔ پاکستان بننے کے بعد اسے دولت مشترکہ کا ممبر بنا لیا گیا۔ 1955 میں سینٹو کا معاہدہ طے پایا تو برطانیہ اور پاکستان اس میں شریک تھے۔ 1959 برطانیہ نے پاکستان کو 13 کروڑ روپے قرضہ دیا۔ 1961 میں ہی برطانیہ نے سندھ طاس معاہدے کے تحت نہری پانی کے متبادل انتظامات کے لیے کچھ مصارف برداشت کیے۔ برطانیہ نے پاکستان کے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے 45.5 کروڑ روپے کی رقم دی۔ اس کے علاوہ 1961 میں ریلوے ویگن خریدنے کے لیے 4 کروڑ روپے کے لگ بھگ امداد دی گئی۔ اگلے برس اور 2 اور قرضے دیے گئے، پہلا 9 کروڑ اور دوسرا 13 کروڑ روپے کا تھا۔ یہ رقم بحری جہاز، بسیں خریدنے اور حیدرآباد میں بجلی گھر کی تعمیر کے لیے دی گئی تھی۔ 1963 میں صنعتی قرضہ جات اور سرمایہ کاری کے لیے 13 کروڑ روپے کا ایک قرضہ دیا گیا۔ عزیز طلباء، 1966 میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ اس کے تحت انتہائی نرم شرائط پر پاکستان کو 40 لاکھ پاؤنڈ کا قرضہ دیا گیا۔ پاکستان میں 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت بنی
تو انہوں نے 1972 میں دولت مشترکہ سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ یہاں میں یاد کروا دوں کہ یہ آپ کو میں نے بے نظیر کے دور حکومت فرسٹ چیپٹر میں پڑھایا تھا کہ بھٹو نے تو دولت مشترکہ سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے اقتدار سنبھالنے کے بعد 1988 میں دوبارہ اس میں شمولیت کا اعلان کر دیا تھا دولت مشترکہ میں۔ برطانوی وزیر اعظم مسز مارگریٹ تھیچر 1981 میں میلبورن سے واپس جاتے ہوئے کچھ وقت کے لیے اسلام آباد رکیں۔ اس دورے میں جنرل ضیاء الحق نے ان کو افغانستان کی صورتحال اور افغان مہاجرین کے مسائل سے آگاہ کیا۔ اس دورے میں مسز تھیچر نے پاکستان کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا اور دولت مشترکہ میں واپسی کے معاملے پر بھی بات چیت کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو 1987 میں برطانیہ کا دورہ انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے برطانوی امداد اور تعاون قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم جنیجو نے برطانیہ کے دوسرے شہروں کا بھی دورہ کیا اور برطانوی صنعت کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ ذی الصلبہ 1989 پاکستان کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے برطانیہ کا دورہ کیا۔ اپنے ایک ہفتے کے دورے میں انہوں نے مسئلہ افغانستان کے علاوہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور پاک بھارت تعلقات پر بھی بات چیت کی۔ 1989 میں پاکستان ایک بار پھر دولت مشترکہ کا ممبر بن گیا، اگرچہ بھارت نے اس معاملے میں پاکستان کی شدید مخالفت کی، لیکن پاکستان کو دولت مشترکہ کا ممبر بنا لیا گیا۔ 1993 بھارت نے 6 فریگیٹ یعنی بحری جہاز پاکستان کے حوالے کیے۔ اگست میں دونوں ممالک کے تحت ایک سمجھوتے کے نتیجے میں برطانیہ نے پاکستان کو ہیلی کاپٹروں کا ایک اسکواڈرن دینے کا بھی اعلان کیا۔ 1994 میں برطانیہ نے 2 اور فریگیٹ پاکستان کے حوالے کر دیے، جو کراچی میں ایک تقریب میں پاکستان نیوی میں شامل کر لیے گئے۔ 2001 امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد دہشت گردی کے خلاف پاکستان، امریکہ اور برطانیہ اتحادی بنے۔ 2002 دونوں ممالک نے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ 2003 جنرل پرویز مشرف لندن پہنچے، برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سے ملاقات کی۔ صدر پرویز مشرف سے ملاقات کے دوران برطانوی وزیر اعظم نے تنازع کشمیر کے حل میں تعاون کا یقین دلایا۔ 2004 پاکستان برطانیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے اور اس معاہدے کے تحت برطانیہ پاکستان سے کئی اشیاء درآمد کرے گا۔ دونوں ممالک کے درمیان اب مختلف وفود کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ تو نیکسٹ ٹاپک ہے پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات۔ یورپی یونین کیا ہے؟ یورپی ممالک نے باہمی طور پر ایک یورپ کے تصور کے تحت یورپی یونین بنائی۔ یورپی یونین 27 ممالک کی ایک تنظیم ہے۔ پاکستان اور یورپی کمیونٹی کے تعلقات 1976 میں قائم ہوئے۔ اب تک یورپی یونین پاکستان میں مختلف پروجیکٹ اور پروگراموں پر 500 ملین یورو سے زائد خرچ کر چکی ہے۔ 1980 کی دہائی میں یورپی کمیونٹی نے پاکستان میں سماجی بہبود کے بہت سارے منصوبے شروع کیے۔ ان میں سڑکوں اور پلوں کی تعمیر، مچھلی بندرگاہ کی سہولت، دیہات میں بجلی کی فراہمی، مویشیوں کی بہتری، تعلیم، ووکیشنل ٹریننگ اور دیہی بہبود وغیرہ شامل تھے۔ 1990 یورپی یونین نے حکومت پاکستان کی پالیسی کے مطابق انسانی وسائل کی ترقی اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے کچھ منصوبے شروع کیے۔
جن کے نتائج کافی حوصلہ افزا تھے۔ اس کے علاوہ بہبود آبادی، چائلڈ لیبر کے خاتمے، آمدنی میں اضافہ کرنے، منشیات کے استعمال میں کمی کرنے اور دیہات میں صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے مختلف این جی اوز کو مالی امداد فراہم کی گئی۔ عزیز طلبہ، این جی اوز ہوتا ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز، این جی اوز۔ 2004 یورپی یونین نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن یا WTO کے تحت پاکستان کی تجارت کو بڑھانے کے لیے فنی معاونت کا ایک پروگرام، ٹریڈ ریلیٹڈ ٹیکنیکل اسسٹنس پروگرام شروع کیا۔ 2002 سے 2006 کے لیے پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے یورپی یونین نے 75 ملین یورو مختص کیے اور 2001 سے دہشت گردی کے خلاف اتحادی کا کردار ادا کرنے پر 50 ملین یورو امداد دی۔ 8 اکتوبر 2005 پاکستان میں ایک شمالی علاقوں میں جو آزاد کشمیر میں زلزلے کے جو متاثرین تھے ان کی مدد کے لیے یورپی یونین نے 93.6 ملین یورو کی امداد کا اعلان کیا۔ پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کو وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے 17 جون 2009 کو بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں پاک یورپی یونین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر پاکستان نے شرکت کی۔ پاکستان اور جاپان کے تعلقات، جاپان کا ملک۔ جی تو اگلا ٹاپک ہے پاکستان اور جاپان کے تعلقات۔ جاپان کا ملک براعظم ایشیا کے مشرق میں 4 بڑے اور کئی چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے۔ جاپان کو دا لینڈ آف رائزنگ سن بھی کہا جاتا ہے، یعنی کیونکہ یہ انتہائی مشرق میں واقع ہے تو اسے چڑھتے سورج کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے صنعتی لحاظ سے زبردست ترقی کی اور اس کے دارالحکومت کا نام ہے ٹوکیو۔ ٹوکیو ایک قدیم تاریخی شہر ہے۔ اس کی موجودہ اہمیت گزشتہ صدی سے قائم ہونے والی صنعتوں کی بدولت ہے۔ جاپان میں مشینری، کپڑا، روزمرہ ضروریات کی چیزیں، خوراک و مشروبات تیار کرنے والی متعدد فیکٹریاں ہیں۔ بجلی کا سامان، ریڈیو، ٹیلی ویژن، کیمرے، گھڑیاں اور متفرق سامان تیار کرنے کے بے شمار چھوٹے بڑے یونٹ کام کرتے ہیں۔ بھاری صنعتوں میں فولاد سازی، جہاز سازی، تیل صاف کرنے کے کئی بڑے کارخانے شامل ہیں۔ یہ کارخانے زیادہ تر ساحل سمندر کے ساتھ واقع ہیں۔ جاپان براعظم ایشیا کا ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ جاپان سے پاکستان گاڑیاں، الیکٹرانکس کی اشیاء منگواتا ہے۔ جاپان نے تعلیم کی بہتری کے لیے کئی منصوبوں میں سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے۔ پاکستان میں جاپان پاکستانی مچھلی کے خریداروں میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد شدت پسندی کے خلاف جنگ میں نمایاں کردار ادا کرنے پر جاپان نے پاکستان کی کئی بار امداد کی ہے۔ اقوام متحدہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر 1919 میں لیگ آف نیشنز یا انجمن اقوام قائم کی گئی، لیکن دوسری جنگ عظیم چھڑ جانے کی وجہ سے یہ ادارہ ختم ہو گیا۔ جنگ کے بعد تباہی کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر کی انسانی برادری نے آئندہ جنگوں کی روک تھام اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ایک نئے ادارے کی تخلیق کو ضروری سمجھا۔ بڑے ممالک کے سربراہوں نے متعدد بار ملاقاتیں کیں۔ بالآخر 1945 میں امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی اور اقوام متحدہ نے بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 50 ریاستوں کے نمائندوں نے 25 جون 1945 کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی منظوری دی۔ یہ ادارہ 24 اکتوبر 1945 کو وجود میں آیا اور صدر مقام نیو یارک میں ہے۔ اس کے بنیادی مقاصد ہیں بین الاقوامی امن کا قیام، معاشی و معاشرتی تعاون،
انصاف کی فراہمی اور انسانی مسائل کا حل۔ اقوام متحدہ کے ادارے 6 بنیادی ادارے ہیں: جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، تولیتی کونسل، معاشی و معاشرتی کونسل، بین الاقوامی عدالت انصاف اور سیکریٹریٹ۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا ادارہ ہے جنرل اسمبلی۔ تمام رکن ممالک کے نمائندے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کا اجلاس ہر سال ستمبر کے مہینے میں منعقد ہوتا ہے۔ سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کا انتخاب کرنا، معاشی اور معاشرتی کونسل کے ارکان کا انتخاب کرنا، نئی ریاستوں کو رکنیت دینا اور کسی ریاست کی رکنیت کو ختم کرنا، اقوام متحدہ کے بجٹ کی منظوری دینا اور دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے اقدامات کرنا وغیرہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ سلامتی کونسل یہ اقوام متحدہ کا دوسرا بہت اہم ادارہ ہے۔ یہ ادارہ اقوام متحدہ کی انتظامیہ شمار ہوتی ہے۔ سلامتی کونسل کے کل ارکان کی تعداد 15 ہے۔ اس طلبہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں پچھلے لیکچرز میں کہ اس کے کل ارکان تو 15 ہیں، لیکن جو مستقل اراکین ہیں وہ 5 ہیں: امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور عوامی جمہوریہ چین۔ سلامتی کونسل کے اجلاس مختصر وقفوں کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ کونسل کا صدر ہر ماہ منتخب کیا جاتا ہے اور سلامتی کونسل کے فیصلے 15 میں سے کم از کم 9 ارکان کی رائے کے مطابق طے پاتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ان میں 5 مستقل اراکین شامل ہوں۔ اگر کوئی ایک مستقل رکن منفی رائے دے دے تو معاملہ طے نہیں پا سکتا، اور مستقل ارکان جو ہیں ان کے پاس ویٹو کا اختیار ہے، یعنی اسی اختیار کو ویٹو کا نام دیا گیا ہے۔ آئیے اس کے اہم فرائض بھی دیکھ لیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے سلامتی کونسل کے اہم فرائض درج ذیل ہیں: امن و امان کا قیام، بین الاقوامی تنازعات کا حل، نئے ممالک کی رکنیت اور اس کے خاتمے کی سفارش، بین الاقوامی عدالت انصاف کے ججوں کا چناؤ اور جنرل سیکرٹری کے چناؤ کی سفارشات سلامتی اسمبلی میں کو بھیجنا اس کے اہم فرائض ہیں۔ تولیتی کونسل اس ادارے نے اب اپنی افادیت کھو دی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ حال قوموں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے یہ قائم کیا گیا تھا۔ ان علاقوں کے عوام کے ثقافتی، تعلیمی، اقتصادی اور سماجی دیگر ضرورتوں کی تکمیل بطور نگران اس ادارے نے کرنی تھی۔ اس کے بعد ہے معاشی معاشرتی کونسل۔ 54 ارکان اس پر مشتمل یہ کونسل ہے۔ اس کے چناؤ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل مل کر کرتی ہیں۔ ہر رکن کی میعاد 3 سال ہے، جو کہ 1/3 ارکان ہر سال ریٹائرڈ ہوتے ہیں، ان کی جگہ نئے ارکان منتخب کر لیے جاتے ہیں۔ کونسل کے اجلاس سال میں 3 بار طلب کیے جاتے ہیں۔ خصوصی اجلاس بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اس کے فرائض میں شامل ہے انسانوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا، معاشی معاشرتی ترقی کی کوشش کرنا، تعلیمی، سائنسی، ثقافتی شعبوں میں تعاون، بے روزگاری، غربت اور بیماری کو دور کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا۔ بین الاقوامی عدالت انصاف اقوام متحدہ میں بین الاقوامی عدالت انصاف ایک اہم عضو ہے۔ عدالت کے ججوں کی کل تعداد 15 ہے، جو مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا چناؤ 9 سالہ مدت کے لیے جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل مل کر کرتی ہیں۔ ایک ملک سے ایک سے زیادہ جج نہیں لیے جا سکتے۔ عدالت اپنے فیصلے حاضر ارکان کی اکثریت کی رائے کے مطابق کرتی ہیں۔ اس کے فرائض میں ریاستوں کے مابین تنازعات کا حل اقوام متحدہ کے منشور میں شامل ہے۔ تمام موضوعات پر مقدمات کی سماعت کرنا، بین الاقوامی قوانین کی تشریح و توضیح کرنا، اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کو قانونی مشورہ دینا شامل ہے۔ اقوام متحدہ کا آخری 6 بنیادی ادارہ سیکریٹریٹ ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا ریکارڈ آفس ہے، نیو یارک میں قائم ہے، اور سیکریٹریٹ کا سربراہ سیکریٹری جنرل کہلاتا ہے۔ اس کی معاونت کے لیے کئی سیکریٹری بھی چنے جاتے ہیں۔ جنرل اسمبلی سلامتی کونسل سیکریٹری جنرل کو 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔
اس کے فرائض میں تمام اداروں کے اجلاسوں کی کارروائی، خط و کتابت وغیرہ کا ریکارڈ رکھنا شامل ہے۔ اگلا ٹاپک ہے دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار۔ دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار یہ ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جھگڑوں کا فیصلہ پرامن طریقے سے ہو جائے۔ دنیا میں تخفیف اسلحہ کی کوششوں میں اقوام متحدہ کا ساتھ دیا ہے۔ جنوبی افریقہ، روڈیشیا جو کہ موجودہ زمبابوے ہے، اس میں نسلی امتیاز کی وجہ سے اقوام متحدہ نے سوشل بائیکاٹ یا معاشی مقاطعے کی پالیسی اپنائی، تو پاکستان نے اس پر عمل کیا اور ان ممالک سے سفارتی تعلقات ختم کر لیے۔ ستمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ میں اقوام متحدہ کی مداخلت سے پاکستان نے جنگ بندی قبول کر لی۔ پاکستان نے محکوم اور غلام قوموں کے حق خود ارادیت کی ہمیشہ حمایت کی۔ اس وجہ سے پاکستان کشمیر اور فلسطین کے لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان نے جوہری توانائی پر بین الاقوامی کنٹرول کی ہمیشہ حمایت کی۔ پاکستان نے امن کے قیام کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے کہنے پر کانگو سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اپنی فوج بھیجی۔ پاکستان نے انڈونیشیا کی آزادی کا مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کیا اور تمام پرامن ممالک کے لیے اقوام متحدہ کے دروازے کھولنے پر زور دیا۔ پاکستان نے سری لنکا، نیپال، کمبوڈیا اور لیبیا کو اقوام متحدہ کا رکن بنوانے میں مدد دی۔ پاکستان نے الجزائر کی آزادی کی حمایت کی، تیونس اور مراکش کی آزادی خود مختاری کی بھرپور کوشش کی۔ پاکستان نے نہر سویس کے مسئلے پر مصر کے موقف کی حمایت کی، بیت المقدس کو اسرائیل کے قبضے سے خالی کرانے کی قرارداد جنرل اسمبلی میں پیش کی اور اکثریت سے پاس کروائی۔ دنیا میں دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف پاکستان بہت مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ That's all from my side for the time being. Hope the conversation will help us for our future life. We will meet with an same and interesting topic again. See you next. Till then, Allah Hafiz.